بلال صاحب کیسے انشور کریں گے کہ بارڈر کو آپ کو صحیح فول پروف قسم کی سیکیورٹی دے سکیں؟ یہ کراس بارڈر جب تک آپ روکیں گے نہیں، اور آپ کا بہت لمبا بارڈر ہے، کچھ 2400-2500 کلومیٹر، لیکن آپ کو انشور کرنا ہے، یہ چیز نہیں کریں گے نا تو یہ جو پاکستانی زمین کے اوپر کوئی ینگ کیپٹن ہے، فوج کا میجر ہے، کرنل ہے، ہر روز ہم خبریں پڑھ رہے ہیں، یہ سسٹینیبل نہیں ہے کسی دنیا کے ملک کے لیے، ہمارے لیے بالکل بھی ندیم صاحب، دیکھیے یہ تو سلسلہ ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایک شہادت پر بھاری ہے جی۔ اب بعض واقعات میں 11 ہمارے فوجی جوان اکٹھے شہید ہوئے ہیں، ایک ایک شہادت، ایک ایک جوان، ایک ایک صفائی، ایک ایک لانس نائک، ایک ایک لیفٹنٹ کرنل میجر ہم دیکھتے ہیں جی، اور دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں جو ایمان اور پیار ان شہداء کی والدین کا اس ملک کے ساتھ، آپ بار بار دیکھتے ہیں ایک تقوی، ایک ایمان، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ان کے ماتھے پہ بل نہیں ہوتا جب وزرائے اعظم جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان ساری بحثوں میں، باتوں میں، پالیسی میکنگ میں اس بوجھ کو، اس قربانی کو مد نظر رکھیں، اور یقیناً ندیم صاحب یہ قربانیاں اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ یہ جنگ ہم جیتے ہیں۔ بلال صاحب ان کے جذبے میں اور ان کی قربانی میں تو کمی کوئی نہیں ہے، ان کو سلام ہے ساروں کو، کیونکہ وہ سارے بارڈر پہ کھڑے اس لیے ہیں، وہ کسی کو جان کا خطرہ ہونا تو بارڈر پہ جا کے وہ کھڑا نہیں ہوتا سینہ تان کے، لیکن اب یہ ڈیوٹی تو ریاست کی ہے نا کہ انشور کرے کہ وہ بارڈر پار سے دہشت گردی نہ، میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، تو کیسے انشور کریں گے کہ بارڈر سیکورٹی انشور کریں، فول پروف ہو جائے؟ نہیں دیکھیے، بارڈر سیکورٹی از ون ایلیمنٹ، لیکن بات یہ ہے اب اس دفعہ کیوں افغانستان میں ہمیں منہ توڑ جواب دینا پڑا، بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ بارڈر پار یہ بار بار ایک سٹریم آتی رہے اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے بارڈر کو روکتے رہیں اور ملک کے اندر جو آ جائے اس کے اوپر حملہ کرتے رہیں یا اس کے حملے کے ہم نشانہ بنتے رہیں۔ اسی لیے اس سلسلے کو توڑنے کے لیے یہ جواب دیا گیا تھا، اور انشاءاللہ دیکھیے آگے بھی ہمیں اگر ضرورت پڑی تو اپنے دفاع کے لیے کسی حد تک جائیں گے۔ مگر میں فرینکلی جو ابھی یہاں پہ بات ہوئی، سر نے بات کی، نیازی صاحب نے بات کی، دیکھیے یقیناً یہ ملٹی پرونگ جنگ ہے، اور اس کے اندر میرے خیال سے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو آئی تھنک ہماری جو اب ایک گلوبل ڈپلومیٹک سٹینڈنگ ہے، سفارتی جو ہماری سٹینڈنگ ہے، اس نے ہمیں ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ دی ہے۔ آئی تھنک بھارت اس سے زیادہ پہلے کبھی گلوبلی اتنا آئسولیٹڈ نہیں ہوا، اور ہم اتنا کبھی بھی کمیونٹی آف نیشنز میں وہ ہمارا مقام مجھے نہیں یاد پڑتا دہائیوں میں پچھلی جو آج ہے، تو ہمیں اس کو اس جنگ کے لیے بھی کیپٹلائز کرنا ہے۔ میرے خیال سے اس میں قطر اور ٹرکی جو اب کردار ادا کر رہے ہیں وہ مؤثر ہوگا۔ سعودیز کو بھی ساتھ انگیج کریں جی، سعودیز کا بہت انفلوئنس ہے کابل کے، اور سعودی عربیہ بھی ہے اور دیگر اور ممالک ہے، تو آئی تھنک لیٹس سی واٹ ہیپنز ان ٹرکی۔ مگر ہمیں بالکل جی اپنی سرزمین پر بھی ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے دہشت گردوں کے خلاف۔ پھر سے اگر وہاں پر اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو وہ تو ایک آپشن موجود ہے، مگر ہم نے، اور یقیناً اس میں ٹیرر فائنانسنگ کا، چاہے وہ FATF کا ذکر ہوا، میں بالکل یہ بات ہے، ہمیں ہر فورم پر انٹرنیشنلی اپنے ریجنل برادر ممالک کے ساتھ، ہمیں ملٹری آپشنز جو ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں ہر لیور کو ان پیرلل استعمال کرنا ہوگا تاکہ ہم یہ جنگ جیتیں اور اس کا ایک مستقل حل نکالیں۔ یہ سلسلہ اس طرح نہیں چل سکتا۔ یہی آپ نے ایک عزم دیکھا ہے اب بھی حکومت کا، ریاست کا، ہماری افواج کا، اسی لیے آپ نے اس دفعہ اس طرح کا منہ توڑ جواب دیکھا، جس کے نتیجے میں دوسرے بارڈر پار ایک درخواست کی گئی سیز فائر کی، اور اس طرح یہی دکھانے کے لیے کہ جس طرح ایسٹرن بارڈر پہ ہم ڈیسائسو ایکشن لینے کے تیار ہیں جب ہم پر جنگ مسلط ہوتی ہے، ہم اسی طرح اس اینڈ پہ بھی تیار ہیں، مگر ہم امن چاہتے ہیں، مستقل امن چاہتے ہیں، اور ذمہ دار ہے قومی ریاست ہیں۔ تو اگر ایک میکانزم بنتا ہے، بہتر طریقہ کار سسٹینیبل نکلتا ہے، بہتر ہے، مگر ہم ہر صورت اپنے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں جی۔